آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زندگی کے اندر کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہماری کامیابی کا راز کیا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم زندگی میں لے کر آتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو آج اس کو میں بیان کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے زندگی کے اندر اپنی لائف میں کس طرح کامیاب ہونا ہے۔ تو اس کے اندر، اس دور کے اندر جو واقعہ پیش آیا اس کی حکمت کیا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر ایک خاتون اپنے 3 سال کے بچے کے ساتھ جا رہی تھی۔ اب بچے کے ساتھ جب جا رہی تھی، کچھ فاصلے کے بعد بچے نے ہاتھ چھوڑا اور چھوڑ کر اپنی ماں کے آگے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب ماں نے دیکھا کہ بچہ جس طرف بھاگ رہا ہے آگے کنواں ہے اور بچہ اس کنویں میں گر سکتا ہے۔ اب ماں نے دیکھا، پریشان ہوئی، بچے کو آوازیں لگانا شروع کر دی کہ ٹھہر جاؤ۔ بچے نے آواز نہ سنی، بھاگتا رہا۔ ماں پریشان ہو گئی اور پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ جب بچے نے مڑ کر دیکھا کہ ماں بیٹھ گئی، بچہ بھی بیٹھ گیا۔ اب ماں جب کھڑی ہوتی، بچہ بھی کھڑا ہوتا، ماں چلنا شروع کر دیتی تو بچہ بھی چلنا شروع کر دیتا۔ اب اسی طرح پھر ماں پریشان کہ کیا کروں۔ اب یہ سارا واقعہ ایک صاحب دیکھ رہے تھے، تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم چیک کرنے کے لیے کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں اور کیا اس کی حکمت بتاتے ہیں۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ سنا اور مسکرا پڑے اور کہا، اگر اس کی ماں کی جگہ ایک دوسرا بچہ اس کی ہم عمر کھڑا کر دیا جائے تو وہ کبھی بھی کنویں کی طرف نہیں بھاگے گا، وہ اس بچے کی طرف بھاگے گا۔ اب اس صاحب علم نے، اس صاحب نے اسی جگہ پر جا کر اس کی ماں کی جگہ پر ایک بچے کو کھڑا کر دیا اور دیکھنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح بتایا اس میں حکمت کیا ہے۔ اب جب دیکھا، بچے کو کھڑا کر دیا، بچہ کنویں کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اب بچے نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا، اپنی ہم عمر کا بچہ 3 سال کا، اب وہ بچہ کنویں کو چھوڑ کر اس بچے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اور وہ دونوں بچے مل کر کھیلنا شروع کر دیا۔ اب اتنا واقعہ جب پیش آیا تو اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح جواب دیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ اب یہ جو واقعہ پیش آیا یہ صرف بچوں تک محدود نہیں، بلکہ ہر شخص کے لیے، ہر اس انسان کے لیے جو اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اگر کوئی شخص پڑھاکو بننا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو پڑھنے والے اشخاص کے درمیان بیٹھنا ہوگا، پھر وہ پڑھے گا بھی اور اپنی زندگی کے اندر کامیاب بھی ہو جائے گا۔ اگر کوئی کم علمی کا شکار ہے تو اس کو علم والے لوگوں کے درمیان بیٹھنا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر کوئی کمزور ہے، وہ طاقتور بننا چاہتا ہے، تو اس کو طاقتور لوگوں کے درمیان بیٹھنا ہوگا، طاقتور لوگوں کے ساتھ مل جل کر ان کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہوگی، پھر وہ کمزور نہیں رہے گا بلکہ طاقتور بن جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی غریب ہے، وہ امیر بننا چاہتا ہے تو اسے امیروں کے درمیان بیٹھنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی جاب کرنا چاہتا ہے تو اسے جاب کرنے والے لوگوں کے درمیان بیٹھنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی لاکھ پتی بننا چاہتا ہے تو اسے لاکھ کمانے والے لوگوں کے درمیان بیٹھنا ہوگا، تب ہی وہ لاکھ کما سکے گا۔ اگر وہ کروڑ کمانا چاہتا ہے تو اس کو کروڑ پتی لوگوں کے درمیان بیٹھنا ہوگا، تب ہی وہ کروڑ روپیہ کما سکتا ہے۔ اگر کھلاڑی بننا چاہتا ہے، اچھی گیم کرنا چاہتا ہے، تو جو لوگ اچھی گیم کرتے ہیں، اچھے کھلاڑی ہیں، تو اس کو ان لوگوں کے درمیان بیٹھنا ہوگا۔ اگر وہ مولوی بننا چاہتا ہے تو ان کو مولویوں کے درمیان بیٹھنا ہوگا۔ اگر وہ خوبصورت بننا چاہتا ہے تو اس کو خوبصورت لوگوں کے درمیان بیٹھنا ہوگا۔ اگر وہ اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے کامیاب لوگوں کے درمیان بیٹھنا ہوگا۔ اور آپ کی زندگی کا فیصلہ
کہ آپ زندگی کے اندر کیا بن سکتے ہیں، یہ فیصلہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کے درمیان میں آپ رہتے ہیں، جن کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا فیصلہ وہی لوگ کرتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں اپنی زندگی کے اندر کیا بن سکتے ہیں۔ اگر آپ طاقتور بننا چاہتے ہیں مگر کمزور لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، اگر آپ طاقتور ہیں تو پھر بھی آپ کمزور لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، کم از کم ایک ہفتے کے اندر آپ کی ساری طاقت ختم ہو جائے گی اور آپ کمزور ہو جائیں گے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو فارمولہ، جو حکمت ہے، اس نے ہمیں بتا دیا کہ آپ زندگی کے اندر تب ہی کامیاب ہو سکتے ہیں جس طرح کا آپ بننا چاہتے ہیں ویسے ہی لوگوں کے درمیان آپ زندگی بسر کریں، تو وہی لوگ آپ کا فیصلہ کر لیں گے کہ آپ اس دنیا کے اندر کیا